اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ، صحیح مخارج، درست ادائیگی، پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کے اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور ہمارا آج کا پروگرام سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 اور 7 پر مشتمل ہے۔ تو آئیے حسب معمول قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا ہم تلاوت اور ریسیٹیشن کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ محبت و مودت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اب آئیے انہی آیات کو لفظ بلفظ یعنی صحیح مخارج کے ساتھ تلفظ کر کے اور اس کو اسپلٹ اور بریک کر کے پڑھتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان الفاظ کو، قرآن کی ان آیات کو دہرائیں تاکہ قرآن کے قریب ترین مخارج اور صحیح ترین پڑھنا آپ سیکھ جائیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأويل الأحاديث
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى، اور لفظ علا پر مارک آف پرولونگیشن ہے، اس کو ہم قدر پرولونگ کرتے ہوئے اس کو طوالت دیتے ہوئے، اور یہ طوالت تقریباً 3 الف کی مقدار میں ہوا کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو پرولونگ کر کے پڑھیں گے۔ وَعَلَى آلِ وَعَلَى آلِ يعقوب كما أتمها، اور لفظ اتمہا پر میم پر تشدید ہے، مشدد ہے، اور جہاں پر بھی میم مشدد ہوا کرتی ہے وہاں پر ہم نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور قدر آواز کو ناک سے یا نیزل ساؤنڈ سے پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ كما أتمها على أبويك من قبل، اور یہاں لفظ من پر پھر ہم غنہ کریں گے، اور آپ سے تقریباً ہر پروگرام میں یہ قاعدہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ اگر نون ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ان کے علاوہ جتنے بھی ہماری تختی کے الفاظ ہیں، الفابیٹس ہیں، وہ اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے اور نون ساکن ہے تو پھر ہم غنہ کرتے ہیں، نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر حروف حلقی کے یہ 6 حروف آگے ہوں تو پھر اس صورت میں نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس نہیں کریں گے، اور اس لفظ کو واضح انداز پر ظاہر کرتے ہوئے ہم پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ من سے آگے قاف ہے جو کہ حروف حلقی کا حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے۔ من قبل ابراہیم و اسحاق، اور اگر وصل کریں گے، کنٹینیویشن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت میں یہاں پر قاف کی حرکت جو کہ زبر کی صورت میں نظر آ رہی ہے، ہم اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں وَإِسْحَاقَ، اور اگر وقف کریں گے تو پھر قاف کو سائلنٹ کرتے ہوئے، قاف کو ساکن کرتے ہوئے پڑھیں گے وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جہاں پر بھی تنوین ہوا کرتی ہے وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے، نیزل ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، بشرطے کہ حروف حلقی وہاں پر موجود نہ ہو۔ لیکن علیم میم کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو لہٰذا جب حروف حلقی کا کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں ہم غنہ نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی حروف حلقی کا ایک حرف ہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔
علیم حکیم علیم حکیم لقد كان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین آیات للسائلین۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عربی رومن کیلیگرافک کی صورت میں آپ اس کو پڑھیے اور اس کا صحیح اور قریب ترین تلفظ حاصل کیجیے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علیم حکیم۔ لقد كان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین۔ ناظرین کرام، آئیے ابہینی آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ Thus thy Lord will pray for thee and will teach thee the interpretation of events, and will perfect his grace upon thee and upon the family of Jacob, as he perfected it upon thy forefathers Abraham and Isaac. Lo, thy Lord is knower wise. Verily in Joseph and his brethren are signs of Allah's sovereignty for the inquiring. ناظرین کرام، پروگرام کے آخری حصے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 اور 7 کی مختصر سی تفسیر پیش خدمت ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کس طرح
انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شان کو اجاگر فرما رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام۔ تو اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی منتخب کرنے کا بیان فرما رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء کرام رسل اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش بنتی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی ازل ہی سے منتخب فرما لیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ معاشرے میں دیکھا کہ جس کا چلن صحیح ہے، جو نیکی کی راہوں پر گامزن ہے، جس میں بے حیائی اور برائی کی کاموں کی طرف رغبت نہیں ہے، تو اللہ اس کو بطور نبی منتخب فرما لیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جن کو انبیاء کرام کے بطور رب ذوالجلال منتخب فرمایا کرتا ہے تو یہ فیصلہ ازل ہی سے ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی بھی ہے چنا ہوا، مجتبیٰ کا معنی بھی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ لیکن کس کا چنا ہوا؟ میرا اور آپ کا ہرگز نہیں، بلکہ میرے آقا مصطفیٰ ہیں تو رب ذوالجلال کے منتخب کردہ ہیں، مجتبیٰ ہیں تو ان کو رب ذوالجلال نے منتخب فرمایا ہے، رب نے چنا ہے۔ تو انبیاء کرام کو ہمیشہ ہی سے اللہ تبارک و تعالی منتخب فرمایا کرتا ہے، اور اس کا اشارہ عالم میثاق میں سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب عالم میثاق میں تمام انبیاء کرام کو ہم نے جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہیں کتاب بھی دی جائے گی، حکمت بھی دی جائے گی، تمہیں نبوت بھی عطا کی جائے گی، لیکن اس کی شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اس عہد کا، اس عہد کا اقرار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو انبیاء کرام کی ڈگری عطا فرمائی، خلافت و نیابت کا تخت و تاج عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو منتخب نہیں فرمایا کرتا، بلکہ دنیا بننے سے پہلے ازل ہی سے اللہ تبارک و تعالی یہ انتخاب فرما چکا تھا۔ اور جن کو اللہ منتخب فرماتا ہے ان کو کسب سے بھی اور خلق سے بھی دونوں طرح سے نوازا کرتا ہے۔ اب خلق سے مراد ہے گاڈ گفٹڈ، یعنی وہ چیزیں جو کہ پیدائشی طور پر کسی انسان میں موجود ہوا کرتی ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالی کی دین کہا جاتا ہے، اور یہ انبیاء کرام پر انعام ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جن کو اللہ نبوت عطا فرماتا ہے، اس نبوت کو برداشت کرنے، اس نبوت کو ایبزارب کرنے، اس کی طاقت اور استطاعت بھی رب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی ہیبت اور جلال سے ریزہ ریز ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ بے شک اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید آسمانوں پر نازل کیا جاتا، زمینوں پر نازل کیا جاتا، تو یہ سارے کے سارے تخت و تاراج ہو جاتے، یہ ذرے ذرے ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتے۔ قرآن اتنا جبروت اور اتنا جاہ و جلال والا کلام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، کہ روح الامین اس کو لے کر نازل ہوئے علی قلبک، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک روح الامین اس کو نازل کرتے رہے، اور قلب محمد مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا، قرآن نازل ہوتا رہا، اور قلب مصطفیٰ اس کو ایبزارب کرتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو اللہ منتخب فرماتا ہے ان میں انوار و حکم بھر دیا کرتا ہے، قوت اور طاقت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کسب، یعنی ایک تو گاڈ گفٹڈ ہے، دوسری انسان اپنی کسب سے، محنت سے، ریاضت سے، اپنی ہارڈ اسٹرگل سے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کو جتنی مشکلات اور مصائب پیش آیا کرتے ہیں، عام آدمی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہی ہیں، کنویں میں ڈال دیا گیا، اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، بڑی مشکلات اور مصائب برداشت کی، محنت کی، ریاضت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کسب سے بھی
اور اس کے ساتھ خلق سے بھی یعنی محنت سے بھی اور گاڈ گفٹڈ بھی انبیاء کرام کو نوازا کرتا ہے۔ اور پھر ان آیات کے آخری حصے میں فرمایا گیا یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہتے ہیں، عبرت کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ یہود مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے سوال کیا کہ 11 ستاروں کے سجدے کا واقعہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف پڑھ کر سنائی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ حیران و پریشان ہو گئے اور ان میں سے بہت سے اسلام لے آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی ایک ایک آیات کھلی ہوئی نشانی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی العزیز پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اقرأ